نے فرمایا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی محبوب جی میں نے انہاں دعا نال پیار ہی بڑھا ہے. پھر اگلی بات جڑی کہیے فرمایا ہے دعا واسطے آپ نے انج کر کے ہتھانوں کر لیا ہے. حسنین بھی انج ہتھاں دے اندر آپ دے سینے پانا لگے ہوئے نے. آپ نے انج ہاتھ کر کے فرمایا میرے اللہ مینوں انہاں دعا نال پیار بڑھا ہے, اللہ تو بھی حسین نال پیار کرنا ہے. اگلی بات اہل حدیث و سنت دے لوگوں حسن بھی ساڑھا ہے, بولو حسین بھی ساڑھا ہے. حسن ماتم کرنے والیاں دا نہیں, حسین ماتم کرنے والیاں دا نہیں, زنجیر زنی کرنے والیاں دا نہیں, گھوڑے دی پوجا کرنے والیاں دا نہیں, حسنین کریمین مشرکین دا نہیں, حسن حسین غیر اللہ دی پوجا کرنے والیاں دے نہیں, مٹی دے پوجے بتان دے پوجے غیر اللہ دی پوجا غیر اللہ دی نظر و نیاز دین والیاں دے حسن حسین نہیں. حسین بھی ہمارا ہے, بولو حسن بھی ہمارا ہے, حسن بھی ہمارا ہے, بولو حسین بھی ہمارا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا اے میرے اللہ مینوں حسن حسین نال پیار ہے, تو انہاں دعا نال پیار کر. اگلی بات جڑی بڑی پیاری ہے فرمایا میرے اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار کر. جڑا انہاں نال پیار کرتا ہے حسن حسین نال, اے اللہ تو انہاں نال بھی پیار کرنا ہے. رافضی نہیں پیار کرتا, پیار دا مطلب ہے انہاں ہے تو کہہ سکتے ہوتے یا حسین دے نعرے لاندے نو کیوں نہیں پیار کر دے. سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے خود راوی نے حکمن حدیث مرفوع ہے, اثر ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دے جدوں کوئی صحابی غیب دی خبر دسے یہ مطلب حکمن حدیث مرفوع ہے, رسول اللہ کو سن کے بیان فرمائی ہوئے گی. سیدنا علی فرما دیں میری وجہ تو دو گروہ جہنم میں جا سن, ایک ساڑی شان ودھا دے گا دوجا ساڑی شان گھٹا دے گا. ناسی ودھاون والے ناسی گھٹاون والے, گھٹاون والے ناسبی نے ودھاون والے رافضی نے. او کیویں مندا ہے جڑا شان ودھا کے مندا ہے, جڑا مشکل کشا آندا ہے, حاجت روا آندا ہے, جڑا آندا ہے ایک ذاکر دے کلپ موجود ہے میڈیا ہوتے پتہ کی آندا ہے کہ علی اللہ نہیں, علی اللہ نہیں. سنیے اس کلپ دے الفاظ سنیے, علی اللہ نہیں. اساں دا عقیدہ ہے, شیعہ دا عقیدہ کی بیان کر رہے ہیں, شیعہ ذاکر آندا ہے علی اللہ نہیں, یہ ساڈا عقیدہ ہے علی اللہ نہیں, علی اللہ نہیں, علی اللہ نہیں, لیکن اللہ تو علی. دسو اس تو بعد کفریہ نظریہ عقیدہ اور کی ہو سکتا ہے. سنو جڑا رافضی بدبخت آنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جدو معراج تے گئے رب نے کیوں معراج تے بلایا, انتہائے بتی بند نہیں تے میں کی آکھاں, اندھیر نگری نہیں تے میں کی آکھاں, شرک تے کفر دی زلالت یا گمراہیاں نہیں تے میں کی آکھاں. آندھن جدو رسول اللہ معراج تے تشریف لے گئے تے رب نے کیوں بلایا, رب نے فرمایا اے نبی میں تنے معراج تے کیوں بلایا ہے, میں اپنے پتر علی لئی تیری بیٹی فاطمہ دا رشتہ منگنا چاہندہ سا. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. اسمان پھٹ کیوں نہ جائے, زمین شک کیوں نہ ہو جائے. یہ الفاظ کلپ دے اندر جناب موجود نے رافضیت دے. اگلے الفاظ سنو, کہہ رہے نبی پاک کو فرمان لگے یا اللہ یہ رشتہ منگنا آئی تے پھر تو آنا چاہیے ہے دھیاں آلے کول آیا جاندہ ہے بجائے اس کے کہ دھیاں آلہ پتر آلے کول آلے. نعوذ باللہ. نقل کفر نباشد. رب نے فرمایا حق تے میرا ہی میں آواں, لیکن میں آ نہیں سکتا کیونکہ میرے پیر کوئی نہیں, میرے ہاتھ کوئی نہیں, میرا وجود کوئی نہیں. تے میں کہتا مطلب بدبخت تو آڑے نزدیک اللہ بھی کوئی نہیں. میں نہیں سی آ سکتا کیونکہ میں آن جا نہیں سکتا کہتے. لہذا تے نبی پاک نے فرمایا پھر جبریل نو کہہ دے وہ آ, او پیغام لے کے آ جاوے آ. میں نو کیوں بولایا ہے, رب نے فرمایا کمینے نو چھوڑ. جبریل نو بھی گالی, اللہ نو بھی گالی, رسول اللہ نو بھی توہین. تسی مذہب بڑھائی پھر دیو, کوئی مذہب ہے دنیا اندر
بہروپی نے انسانی صورت دے اندر ادھیر نگریے اسلام دے نام دے روپ دے اندر ادھیر نگریے رافضیت بھی کوئی مذہب ہے، یہ بھی کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے۔ اللہ دی قسم ہے سب کچھ بند ہو گیا نا بدبختاں دے اوپر۔ سنیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دے مقام، شان، عزت، عظمت سنو کہ سیدنا حسین دا مقام کیے، شان کیے، عظمت کیے، نبی علیہ السلام نے محبت کیے۔ آپ نے کی فرمایا ہے سیدنا علی دے بارے، آپ نے کی فرمایا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے۔ کون ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی علیہ السلام نو اینا پیار اینی محبت ہے۔ آؤ بات میں اپنی کلوز کرن دی طرف لے کے جانا۔ نبی علیہ السلام خود تشریف فرمائن اپنے گھر دے اندر، سیدہ ام سلمہ فرما دین رسول اللہ دی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ پھر اچانک ویکھیا، میں اٹھیا بیدار ویکھیا ہے کہ رسول اللہ دی اکھاں چوں آنسو گر رہے ہیں۔ میں قریب ہوئی، میں عرض کیتا محبوب جی تہانوں خیر تو ہے، آرام کر رہے سو، توڑی اچانک آنکھ کھلی تے رو رہے ہو۔ فرمایا ہے میرے ام سلمہ مینوں خواب دے اندر وکھایا گیا ہے میرے بیٹے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے فرات دے کنارے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب دے اندر آپ نے اپنی خواب نو بیان فرمایا کہ میرے کو جبریل آیا، انہاں منو دسیا ہے کہ ایس توڑے نواسے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ جدو نبی علیہ السلام نے شہادت دی خبر دے دیتی ہے کہ حسین شہید ہوئے گا، لہذا حسین شہید ہے، حسین مظلوم ہے، حسین شہید ہے، کوفیہ بدبختہ نے ظالمہ نے ظلم کیتا ہے، میرے حسین نہتے نو اور آپ دے پورے خاندان نو ذبح کر دیتا گیا ہے۔ کوئی شک نہیں عمر شہید ہے لیکن اکلے شہید ہوئے نہیں، یا نال کوئی 7 صحابہ شہید ہوئے، حضرت عثمان اکلے شہید ہوئے نے، انہاں دی مظلومیت کوئی شک نہیں۔ لیکن کدے لاہور والے دوستو کدی مندر ویکو کہ حسین دا پورا خاندان اکو واری اکو دن پورا خاندان ذبح کیتا گیا ہے۔ ایک بچی آج جناب قتل کر دیتی جائے، پورا ملک سراپا احتجاج بن جانا ہے کہ ایک بچی نو جناب ننی بچی نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ تے میں پوچھنا چاہنا تے جس دیاں سارا خاندان اکو واری اکو لمحے ذبح کر دیتا گیا ہوئے تے خاندان کیڑا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ جس خاندان دے بار رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب جے تے ایک میرے اہل بیت دی اطرت عزت جے۔ انہاں دا خیال رکھیا ہے، تمسک انہاں نہ رکھیا ہے، تعلق انہاں نہ رکھیا ہے۔ وہ اہل بیت جدے بار رسول اللہ نے 3 باری فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ دا واسطہ پانا تو اللہ کا ڈر توڑے سامنے رکھنا تو نصیحت کرنا کہ میرے اہل بیت دا خیال رکھے آئے، میرے اہل بیت نہ ظلم تے زیادتی نہ کرے آئے۔ کون اہل بیت؟ جنہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نال پیار کرو کیونکہ توڑا وہ خالق ہے، میرے نال پیار کرو کیونکہ توڑا خالق تے رازق میرے نال پیار کردہ ہے، پھر میرے اہل بیت نال پیار کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میں محمد اپنے اہل بیت نال پیار کرنا، اہل بیت نال محبت پیغمبر دی سنت، اللہ دی سنت، اہل بیت نال محبت صحابہ دی سنت۔ ایک حدیث سنیے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت حذیفہ فرما دے مغرب دی نماز میں رسول اللہ دے مگر پڑھی، من ماں نے بھیجیا سی جاؤ آج نبی پاک البو دے جا کے میرے لئے دعا کرواؤ، اپنے لئے دعا کرواؤ۔ میں آیا مغرب دی نماز رسول اللہ دے مگر پڑھی، انتظار کرتا رہا، نماز تو بعد آپ نوافل پڑھنا شروع فرما دیتے، حتیٰ کہ عشاء دا وقت ہو گیا، میں انتظار کرتا رہا، نماز عشاء ہوئی، اذان ہوئی، جماعت ہوئی، عشاء دی نماز پر رسول اللہ فوری گھر وال چلے، میں آپ دے پیچھے چل پیا، میں مگر رسول اللہ آگے آگے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، میں میرے پیچھے کون آ رہے ہیں کہ تے حذیفہ بن یمان تے نہیں آ رہے ہیں، اللہ تیرے تے رحمت کرے، تیری ماں تے رحمت کرے۔ میں پیچھا پلٹیا، محبوب نے فرمایا حذیفہ کدھر جا رہے ہیں؟ محبوب جی اپنے لئے ماں لی دعا کروان آیا سا۔
سا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا فرمایا جی آئے ہیں تے ایک حدیث تے سنی جا فرمایا سناؤ محبوب جی حدیث پاک فرمایا آج ایک اسمان تے فرشتہ اللہ دے حضور پیش ہو کے عرض کر دے یا اللہ میں زمین تے جانا چاہنا فرشتے کیوں جانا چاہنا ہے فرمایا تیرے آخری نبی نو میں سلام کرنا چاہنا مدینے جا کے سلام کرنا چاہنا فرمایا جا پھر اپنا سلام کرا تے محبوب نو ملا تے میں اللہ دا پیغام دیا کہ تواڈی بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی تواڈے نواسے جنت دے نوجواناں دے سردار ہونگے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا تے انہاں دا ابا علی انہاں تو بھی اتلے درجے دے اندر جنت جوڑنگے ایک پاسے علی ہے ایک پاسے فاطمہ ہے ایک پاسے حسن حسین ہے چاروں اکو حدیث دے اندر جنتی نے رسول اللہ نے تائیں اوپر چادر لے کے فرمایا ہے کہ اللہم ہاؤلائی آل بیتی اے میرے اللہ جتے میری بیویاں میرے اہل بیت نے اے بھی میرے اہل بیت نے پاک کر دے صاف کر دے اوپر چادر تطہیر لئی ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے تو اصطلاح پنجتن پاک شروع ہوئی ہے کہ پنجتن اس چادر دے ہیٹھ نے نبی پاک نے دعا کی تھی وطہرہم انہوں نے پاک فرما دے کوئی شک نہیں یہ پنج پاک نے کوئی شک نہیں یہ پنجتن پاک نے لیکن آل الحدیث دا قیدہ سنیے جس نے ایمان دی حالت رسول اللہ دے ہاتھ بیعت کر لئیے وہ سارے صحابہ بولو پاک نے چپا پنج تن بھی پاک نے لیکن محبوب دے یار سب تن پاک نے اتھے ہی تے رافضیاں دے نے کہ جدہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں سن لیجئے کوئی شک نہیں اہل حدیث دا بھی یہی عقیدہ ہے جڑا تسی عقیدہ بیان کر دے ہو کہ جدہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں لیکن اگے ساڑا سن لو عقیدہ جدہ جناب توجہ فرمائی کوئی شک نہیں اس جملے اندر لیکن ساڑے جملے تے بھی غور کرو جدہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا منکر ہے چون یاران دا او بھی جنت دا اچھی بولو بھی جنت دا اقول قولی ھذا